آج سورۃ المنافقون ہے۔ میرے دوستو، سورۃ المنافقون بھی سورۃ الجمعہ کی طرح چھوٹی سی سورہ ہے، جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، اس میں منافقوں کی قباحت اس سورت کے اندر اور ان کی سازش اور بزدلی کا بیان۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم دوستوں اور میرے بزرگوں، آج سورۃ المنافقون ہے۔ میرے دوستوں، سورۃ المنافقون بھی سورۃ الجمعہ کی طرح چھوٹی سی سورہ ہے، جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، اس میں منافقوں کی قباحت اس سورت کے اندر اور ان کی سازش اور بزدلی کا بیان۔ اللہ نے ان منافقوں کی بدعمالیوں کی قلعے سورت میں کھولی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی سازشوں سے آگاہ کر دیا۔ اللہ نے بدریہ وحی اس سورہ کے علاوہ سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، سورہ مائدہ، سورہ توبہ، سورۃ الاحزاب، ان سارے سورتوں میں بھی منافقوں کی حال بیان ہوا۔ منافقوں سے مراد بالعموم اعتقادی منافق ہے۔ کافروں میں سے ایک قسم اعتقادی منافقوں کی بھی ہے، بلکہ یہ کافروں سے بھی زیادہ خطرناک لوگ ہوتے ہیں۔ یہ جزائے اعمال کے متعلق اللہ کا فرمان ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق کے جو ٹھکانہ ہیں جہنم کی آخری طبقے، جہنم کی سب سے نچلے اور خطرناک ترین گڈھے میں ہوں گے۔ بعض میرے دوستوں اصطلاحات میں، شریعت میں بعض اصطلاحات ہیں جو کسی شخص کے عقیدے پر دلالت کرتے ہیں۔ مثلا کفر کا معنی ہے انکار کرنا، اللہ کی توحید و رسالت، یوم آخرت، آسمانی کتابوں اور اللہ کی مقرر فرشتوں کے انکار کرنا، اور بعث بعد الموت کا بھی انکار کرتی ہی ہے۔ تو میرے دوستوں، کافر وہ شخص کہلاتا ہے جو خدا کی توحید و رسالت، کتب سماویہ، ملائکہ مقربین اور وہ بعث بعد الموت کا انکار کرتا ہے، ایک نمبر۔ دوسرے نمبر، جو شخص مذکورہ چیزوں کی اقرار کرتے ہوئے خدا تعالیٰ کی ذات یا اس کی صفات میں شریک ٹھہراتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مشرک۔ یعنی اللہ کے اوپر ایمان لے کر آیا اور اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لایا، لیکن اس کی صفات میں شریک ٹھہراتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں،
اولاد دینے والے کون ہے بھائی؟ اللہ ہے۔ مال دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، وہ اللہ غنی ہے اور باقی سارے کائنات کی جتنی ہیں سب محتاج ہے۔ جیسے کسی سے مدد مانگنا، آج کل ایک سلسلہ ہے لوگوں کے اندر جہالت بھرے ہوئے ہے، باباؤں کے دربار میں جا کے ان سے مدد مانگ لیتے، سجدہ کرتے، مرادیں مانگتے، تو اللہ کی سوا کسی سے مرادیں نہیں مانگنا چاہیے۔ تو اس قسم کے لوگ یہ مشرک ہوتے ہیں جو اللہ کا کلام پڑھ کر اس کا غلط مطلب لیتا ہے۔ اللہ کی کلام پڑھتے غلط مطلب لیتا ہے، اخذ کرتا ہے، جیسے موجودہ زمانے کا فرویز، تو ایسے شخص کو ملحد کہلاتے ہیں۔ یہ الحاد کفر کی بدترین قسم کی ہے۔ یہ ہے 83 نمبر، 4 نمبر، جو شخص دین و اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین اختیار کر لے یا دہریہ بن جائے، دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرے دین اختیار کر لے یا دہریہ بن جائے، اسے مرتد کہتے ہیں۔ کلمہ گو ہے، کلمہ پڑھ کر دوسرے دین کو اختیار کر لیا یا دہریہ بن جائے تو اسے مرتد کہتے ہیں۔ اب 5واں نمبر ہے فاسق۔ فاسق 2 قسم کی ہیں، 2 قسم کی آدمیوں پر ہوتا ہے، جو کفر میں حد سے بڑھ جائے، کفر سے حد سے بڑھ جائے، اور یا جو دل سے مانتے ہوئے اس پر عمل نہ کرے، دل سے مانتا ہے اس کے اوپر عمل نہیں کرتا ہے، تو یہ فاسق ہے۔ فاسق کی 2 قسم، جو کفر میں حد سے بڑھ جائے، دوسرا اللہ کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں، مانتے ہیں لیکن اس کے اوپر عمل نہ کرنے والے، اس کو بھی فاسق کہتے ہیں۔ اب منافق کی 2 قسم کی ہے، ایک اعتقادی منافق، دوسرے عملی منافق ہے، جس کو اخلاقی منافق بھی کہتے ہیں۔ اعتقادی منافق اصطلاح میں اس کی 2 قسم کی بتایا کہ بھائی ایک اعتقادی اور دوسری عملی منافق، جن منافقوں کا ذکر اس صورت میں آ رہا ہے، یہ دیگر صورتوں میں بھی ہوا، جیسے سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، سورہ مائدہ، سورۃ التوبہ کے اندر اللہ نے ذکر فرمایا۔ منافقوں کی اعتقادی منافق کی قسم، نزول قرآن کی زمانہ میں زیادہ تر اعتقادی منافق تھے، جنہوں نے دین سے اسلام کو قبول نہ کیا، ظاہری طور پر کہہ دیتا تھا کہ ہم مسلمان ہیں۔ جب مسلمانوں کی بات آتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، جو کافروں کی بات آتے تھے بولے ہم نے تو ان سے مذاق کیا، ہم نے تو ان کے سامنے ایسے کہہ دیا، حقیقت میں ہم مسلمان نہیں۔ مگر اپنے اغراض اور مسلمانوں کی طرف سے کسی ممکنہ نقصان سے بچنے کے لیے یہ لوگ اپنے زبان سے کلمہ پڑھ لیتے تھے، اور نماز بظاہر نماز اپنے دین سے نہیں پڑھتے ہیں، اور نماز مسجد میں جائیں گے تو اس ٹائم میں بالکل آخر میں جو جماعت ختم ہو جائے تاکہ نمازیوں میں نام لکھوا دے اور مسلمان ان کے اوپر شک نہ کرے۔ تیسری نمبر، ان کی دل کے اندر ہمیشہ یہ ڈر ہوتا ہے، ہمیشہ، کہ بھائی اللہ رب العزت ان کی پول پٹی کو کھولنا دے کہ یہ حقیقت میں منافق ہے، کلمہ گو ہے، اپنے آپ کو کلمہ گو کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں توحید و رسالت اور کتب آسمان، کتب سماویہ اور یہ لوگ ملائکہ مقربین کے اوپر ایمان لے کر نہیں آتے، بعث بعد الموت کے اوپر ایمان لے کر نہیں آتے، یہ منافق ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ اب میرے دوستوں، سورہ بقرہ کی ابتدا میں اس قسم کی منافقوں کی تفصیل کے ساتھ بیان ہوا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اللہ رب العزت فرمایا کہ مکمل 13 آیاتوں میں منافقوں کا حال، منافقوں کی
حال بیان کیا گیا. وہ کہتے تھے کہ ہم مومن ہیں، مگر اللہ نے فرمایا کہ یہ مومن نہیں بلکہ یہ دھوکے باز ہے اور ابدی جہنمی ہے. کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے، حقیقت میں وہ ایمان لے کر نہیں آئے. اب میرے دوستوں، عملی منافق، یہ عملی منافق کس کو کہتے ہیں؟ یہ تو اعتقادی منافق جو آگے گزرے. دوسری قسم عملی منافق، یہ ایمان تو رکھتے ہیں، دل سے توحید و رسالت اور قیامت کی تصدیق بھی کرتے ہیں، مگر عمل اس کی خلاف ہے. یہ قول و فعل میں بھی ان کی تضاد ہے. حدیث میں انہی عملی منافق کے بارے میں نشانیاں بیان کی گئی. مثلا یہ منافق جو ہے نا، جھگڑا کرتے ہیں اور پھر جب جھگڑتے ہیں تو گالی گلوچ شروع کر دیتے ہیں، گالی گلوچ پر اتر کر آ جاتی ہیں. اور امانت کوئی اگر امانت اس کے اوپر رکھواتے ہیں تو وہ امانت کی خیانت کرتے ہیں. جب بات کرتے ہیں تو وہ جھوٹ بولتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں تو اس کے خلاف کرتے ہیں. یہ ہے عملی منافق، جس سے میں نے پچھلے جمعہ کو بتا دیا تھا. حدیث سے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جب حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوتی ہے، پوچھتے ہیں حنظلہ کیا حال ہے تمہارے؟ تو کہنے لگا میں تو منافق ہو گیا ہوں. کہ بات کیا ہے، کیسے تم منافق ہو گئے؟ حیران ہو جاتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہنے لگا میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں جب بیٹھتا تھا تو میری حالت کچھ اور ہوتے تھے، اور مجھے جنت اور جہنم نظر آنے لگتے تھے، اور اس قسم کی حالت ہوتے مجھے، میری حالت ہی کچھ اور ہوتے کہ میں اپنا آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہا ہوں، جنت و جہنم کو. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے میں نکل کر اپنے گھریلو زندگی میں آ جاتا ہوں، اپنے کاروبار یا اپنے کھیتی باڑی میں لگ جاتا ہوں، اپنے باغات میں لگ جاتا ہوں، تو میری حالت اور کچھ ہو جاتی ہے، بدل جاتی ہے. وہ حالت اللہ کے رسول کی مجلس میں بیٹھنے کے بعد جو ہوتے تھے وہ نہیں، تو میں بدل جاتا ہوں. تو اسی وجہ سے کہ میں منافق ہو گیا ہوں. یہ عملی منافق، یہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میرے بھی یہی حال ہوتا ہے کہ میں جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں بیٹھتا ہوں، ان کی مجلس میں، تو مجھے بھی جنت و جہنم نظر آنے لگتی ہیں، میری حالت کچھ اور ہوتی ہے. اللہ کی طرف یقین، قبر کی عذاب اور قیامت کے بارے میں باتیں جو اللہ کے رسول فرماتے ہیں، یہ سارے باتوں کے اوپر ایک سی یقین، پختہ یقین ہو جاتی ہیں کہ میری حالت بھی کچھ اور ہو جاتی ہے. اب جب میں اپنے گھریلو زندگی میں آتا ہوں میرے بھی یہی حال ہوتا ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ ہم لوگ چلے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس اس بات کی ذکر کرتے. اللہ کے رسول نے دیکھے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو فرمانے لگے اے حنظلہ کیا حال ہے آپ کا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حنظلہ منافق ہو گئے. اللہ کے رسول بھی حیرانگی سے دیکھنے لگے کہ کیسے منافق ہوئے، کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ بات یہ ہے جب آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں ہمارے حالت کچھ اور ہوتی ہے، اور ہم جنت و جہنم کو دکھنے لگتا ہوں، لیکن جب آپ کی مجلس سے نکل جاتا ہوں تو ہمارے حالت کچھ غائر ہو جاتی ہیں، تو اسی وجہ سے اسے لگتا ہے کہ میں منافق ہو گیا. اللہ کے رسول فرمانے لگے اے حنظلہ، جیسے تمہیں میرے مجلس میں بیٹھنے سے تمہیں لگتی ہیں، ایسا ہی تم اگر ہمیشہ رہو گے اور ایسا ہی یقین کرتے رہو گے اور ایسا ہی عمل کرتے رہو گے، تو یقین رکھنا کہ فرشتہ تم سے راستے چلتے ہوئے، رات کو تم سوتے ہوئے تمہارے بستر پر آ کر فرشتہ تم سے ملاقات کرے. اب میرے دوستو بات یہ ہے کہ سورۃ المنافقین کی اعتقادی منافق جس کے بارے میں تو اللہ کو ہی معلوم ہے، وہ اللہ رب العزت علام الغیوب ہے، ان کی بارے میں کسی کو نہیں معلوم. ہاں جب منافق اپنے چال کھیلنے لگتے ہیں
اپنے حرکتوں سے باز نہیں آتے ہیں، بالکل آگے نکل جاتے ہیں، اللہ رب العزت اللہ کے رسول کے اطلاع فرما دیتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے میرے دوستو، یہ مسلمانوں کو ہوشیاری کے لیے اللہ رب العزت صورت نازل فرما دیتے ہیں، آیات نازل فرما دیتے ہیں منافقین کے بارے میں۔ لیکن عملی جو منافق ہے میرے دوستو آج کل پوری دنیا میں بھرپور ہے۔ آج دنیا کی جتنے بھی میرے دوستوں سیاستدان ہیں، بڑے بڑے اسمبلیاں ہیں، پاکستان کی اسمبلی ہو تو بنگلہ دیش کی اسمبلی ہو یا اور کسی کی اسمبلی ہو، ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں، اس کے خلاف کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب کو پسلا کے کہ بھائی آج آپ دستخط کر کے تاکہ بھی پاس ہو جائے، 26واں مسودہ بل پاس کرنے کے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب نے بولا ٹھیک ہے بھائی، یہ ہمارے 2-3 مطالبات ہے، اس کو ماننا ہے، اب اس کو اگر کرو گے تو انشاءاللہ ہم بھی دستخط کر دیں گے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے دستخط کیے، تیار ہو گئے۔ ان کی کیا بات ہے کہ بھائی سود کی متعلق کہ سود ختم کی جائے بینکوں سے۔ ایک دوسرا نمبر، نظریاتی علماء کونسل کو اختیار دی جائے۔ جب کوئی نظریاتی علماء کونسل کسی بھی قسم کی مسئلے کے بارے میں اسمبلی اپنے پاس کرتے ہیں، علماء لکھ کے دیتے ہوئے اسمبلی میں پڑے رہتے ہیں یا کورٹ میں پڑے رہتے ہیں، اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتے۔ تو اب یہ ہوں گے کہ جو عمل ایک دفعہ منظور ہونے کے بعد وہ اگر پڑے بھی رہے نا، اس کے اوپر عمل درآمد نہیں بھی کریں گے، لیکن خود بخود 3 سال کے اندر اندر وہ لاگو ہو جائیں گے۔ پھر شرعی جج کے متعلق پہلے ایسے تھے میرے دوستوں کہ شرعی جج بننے کے لیے چیف جسٹس یعنی ریٹائرڈ چیف جسٹس کو شرعی جج بناتے، یہ مشرف کے دور میں یہ قانون پاس کر دیا، لیکن مولانا فضل الرحمان نے فرما دی کہ نہیں، اسی کے اوپر کہ چیف جسٹس کی جو ہے نا ریٹائر کی بات ضروری نہیں ہے، کسی بھی علماء کو اسمبلی پارلیمنٹ جو ہے نا شرعی عدالت کے لیے جج مقرر کر سکتے ہیں۔ آخری بل مدارس دینیہ کے متعلق اتحاد تنظیم المدارس، جس میں علماء دیوبند، بریلوی، اہل حدیث اور جماعت اسلامی اور شیعہ یہ 5 وفاق شامل ہے۔ اس کے علاوہ حکومت نے 10 وفاقی اور بنایا، سارے علماء کو بلایا، اس میں دستخط کرائے، لیکن یہ ذکر نہیں تھا کہ وزارت تعلیم میں شامل کرنا یا سوسائٹی ایکٹ میں۔ بعد میں معلوم ہوا کہ بھائی یہ وزارت تعلیم میں شامل کرنا، اب وزارت تعلیم میں شامل کرنے کے متعلق بات نہیں، اور سوسائٹی ایکٹ کی جو وزارت صنعت و تجارت، اب جب بل کی مسودہ آگے پیش کیا، بل پاس کرتے وقت اسمبلی سے پاس ہو گئی، سینٹ سے پاس ہو گئی، جب صدر صاحب کے پاس پہنچا بولے نہیں آپ تو نہیں کر رہا۔ یہ ایک چال تھی ان کا کہ اس قسم کی لوگوں کو منافقانہ چال کہتے ہیں، یہ عملی منافق ہے، یہ پہلے وعدہ کیا بعد میں وعدہ خلافی کیا، کیونکہ یہ وعدہ خلافی کرنا یہ منافق کی عملی منافق کی ایک علامات ہے، اور جھوٹ بولنا یہ بھی عملی منافق ہے، قسم کی سہارا لینا یہ جو ہے نا عملی منافق کہتے ہیں، کہ ہمیشہ یہ قسم اٹھاتے ہیں، اور یہ اعتقادی منافق کی بھی یہی علامات ہے کہ یہ ہمیشہ قسم کھا کر بولتے ہیں، قسم کی سہارا لیتے ہیں، جھوٹے قسم۔ اب میرے دوستوں بات یہ ہے کہ علماء کرام کے درمیان اختلافات قائم کرنے کے لیے بہت بڑی سازش کھیلا گیا، لیکن الحمدللہ پاکستانی علماء بشعور اللہ رب العزت نے انہیں حفاظت فرما دی، علماء کے اختلافات سے اللہ نے بچا لیا نہ۔ اب بل پاس نہیں ہو رہا ہے، اب سوسائٹی ایکٹ وزارت صنعت و تجارت اسی میں پاس کرنا، یہ دیکھیں اس لیے بول رہا ہوں کہ صورت المنافق چل رہا ہے، عملی منافق اور اعتقادی منافق۔ یہ عملی منافق مطلب وعدہ خلافی کرنا، کہ کسی کے ساتھ وعدہ کیا آپ نے، وہ وعدہ خلافی کیا، کہ بھائی تمہیں میں کل یہ پیسہ دے دوں گا، ادھار دیا آپ نے، اس نے وہ ادھار ادا نہیں کیا، تو یہ عملی منافقت ہے۔ یا کسی بھی چیز کے بارے میں وعدہ کرنا، اس کی خلاف کر دیتا، کہ یہ عملی منافق میں شامل ہے۔
اب سوسائٹی ایکٹ وزارت صنعت اور تجارت کے متعلق میرے دوستوں جتنی مساجد ہیں یہ سارے وزارت صنعت اور تجارت کے اندر شامل ہیں، یعنی سوسائٹی ایکٹ کے تحت جتنے پرائیویٹ اسکول ہیں، بڑے بڑے اسکول ہیں، ہمارے ویڈیو آ چکا ہے میرے دوستوں، آپ لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ کچھ علماء سوالات بھی کرتے رہے، ان کی جواب میں نے دیا ہوں۔ تو بات یہی ہے میرے دوستوں کہ یہ سوسائٹی ایکٹ صنعت و تجارت کے اندر جتنے پرائیویٹ اسکول ہیں، بڑی بڑی اسکول، علامہ اوپن یونیورسٹی، مدرسہ السند، اور یہ بھی سارے کے سارے سوسائٹی ایکٹ، جتنے این جی او ہے یہ سارے کے سارے سوسائٹی ایکٹ میں شامل ہیں، وزارت تعلیم میں نہیں۔ کیونکہ وزارت تعلیم کا یہ سلسلہ ہوتا ہے کہ بھائی ایک دفعہ پارلیمنٹ بننے کے بعد دوسرا دفعہ جب پارلیمنٹ ٹوٹتا ہے پھر بنتی ہے، پھر کوئی وزیر تعلیم اور بھی ہوتا ہے، ان کی اپنا سوچ ہوتا ہے، وہ اپنے سوچ کے مطابق دوسرا بل پاس کرتے ہیں، اور اس وقت میں آرمی چیف نے ذمہ داری لیا، پھر بعد میں آرمی چیف کون آتا ہے اس کا بھی نہیں معلوم کہ کس قسم کے ان کی خیالات ہوتا ہے، کیسے ان کی مزاج ہوتی ہیں۔ پھر یہ کہہ دیا کہ بھائی وزارت تعلیم میں شامل کرو گے تو اس میں انگریزی پڑھنے کا میتھ اور سائنس کے لیے ہم خود ٹیچر دیں گے، اس کی تنخواہ ہم خود دیں گے۔ لیکن علماء اعظم جو سب سے پہلے مدرسے بنایا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان اسلاف کی، یہ بزرگان دین کی ایک سوچ تھا کہ یہ حکومت کی مدد ہم کبھی بھی نہیں لیں گے، کیونکہ حکومت کی مدد لینے سے حکومت کی غلام بننا پڑتے ہیں۔ ابھی جو علماء اس میں شامل ہوا، تو وہ جو صدر صاحب نے اعتراض کیا کہ بھائی ایف اے ٹی ایف اور آئی ایم ایف جو ہے نا پیسے نہیں دیں گے اور وہ اعتراض ریجیکشن کریں گے، تو اس سے مطلب جو مولوی وزارت تعلیم میں شامل ہوا وہ ایف اے ٹی ایف یا پھر آئی ایم ایف میں شامل ہوگی، وہ آئی ایم ایف میں اور ایف اے ٹی ایف کی غلام ہو گئے، جس کی بنیاد پر کل پرسوں حضرت مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ خبردار کوئی بھی ہمارے وفاق میں شامل جو مجمع العلوم الاسلامیہ میں شامل نہ ہونا 10 سال تک، اس لیے کہ ہم پہلے حکومت کی چال کو دیکھتے رہے، اتنے بڑے بڑے بزرگان دین، اتنے بڑے بڑے مفتی اور اتنے بڑے بڑے اللہ کے ولی لوگ اس میں جانے کو منع فرما رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی برائی ضرور ہوگا، ہم 10 سال تک تجربہ کریں، اس کی بعد اگر بہتری رہی تو ہم آپ لوگوں کو دبا دیں گے، ورنہ ہم آپ لوگوں کو منع فرمائیں گے۔ آگے جو لوگ شامل ہوئے اس میں سے بھی ہمارے درمیان مجمع العلوم الاسلامیہ کے 10,000 مدرسہ ہے، اب ان میں سے جو نکلنا چاہیں وفاق المدارس میں شامل ہونا چاہے وہ وفاق المدارس میں شامل ہو جائے۔ میری طرف سے اجازت ہے، میں آپ لوگوں کو گواہ بنا کر اور اللہ کو گواہ بنا کر بولتا ہوں، جو چیز نظر آ رہا ہے یہ یقیناً مجھے اسے لگ رہا کہ کچھ نہ کچھ برائیاں ضرور اس میں ہے، تو لہذا ہمارے طرف سے آپ لوگوں کی اجازت ہے کہ آپ لوگ جانا چاہیں جائیں، اور شامل ہونے والوں کو میں 10 سال تک منع کرتا ہوں، اور ہم اپنے بزرگوں سے معافی مانگتا ہوں۔ یہ مفتی عبدالرحیم صاحب، اب ختم ہو گئی لڑائی جھگڑے، تو یہ منافقانہ عملی منافق والی چال چلتے رہے، لیکن اللہ نے علماء کو حفاظت فرما دی ہے۔ کس نے بچایا بھائی؟ اللہ نے بچایا۔ تو اب میرے دوستوں بات یہ ہے کہ اسی طرح اعتقادی منافق کے بارے میں صرف اللہ کو معلوم ہے، باقی کسی کو نہیں معلوم۔ آپ دیکھیں فرمایا اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ، اے پیغمبر جب یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں، قالوا نشهد انك لرسول اللہ، تو یہ کہتے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک اب اللہ کے رسول ہے۔ تو آگے فرما رہے کہ واللہ یشہد ان المنافقین واللہ یعلم انک لرسول، کہ اللہ بھی میرے دوستو اللہ کو معلوم ہے کہ بے شک اب اللہ کی رسول ہے۔ اللہ تو خود جانتا ہے بھائی اب اللہ کی رسول ہے، اب تو اللہ رب العزت نے رسول بنا کر، رحمت للعالمین بنا کر، سارے کائنات کی سردار بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجی، اللہ کو تو معلوم ہے نا، اللہ خود جانتا ہے۔ تو پھر اللہ نے آگے فرما دیا واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، تو اللہ گواہ دیتا ہے کہ یہ منافق کیا ہے؟ جھوٹے، یہ منافق کیا ہے؟ جھوٹے ہیں۔ یہ بات ہی بالکل واضح اللہ رب العالمین نے صاف کر دیا کہ منافق لوگ یہ جھوٹے ہیں۔ پھر آگے فرما رہا ارشاد خدا بندی ہے کہ یہ کلمہ تو پڑھتے ہیں ظاہری، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے باطن میں یہ لوگ اللہ کی توحید و رسالت اور اللہ کی تمام فرشتہ آسمان
आसमानी किताबों के ऊपर जो ईमान लेकर नहीं आते हैं और बोस बादल मौत के ऊपर भी ईमान लेकर नहीं आते हैं, ये बराह रास्त मुनाफिक है, एतकादी मुनाफिक इनको कहलाते हैं। आगे देखें, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है कि ये मुनाफिक इस्लाम की दुश्मन है। इत्तखज़ू ऐमानहुम जुन्ना, इन लोगों ने अपनी कसमों को डाल बना रखा है। कसम उठाकर आले ईमान को यकीन दिलाने की कोशिश करके हम पक्के सच्चे मुसलमान हैं, गोया के ना इन कसमों से वो मुसलमानों की तरफ किसी मुमकिन कार्रवाई को डाल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और आम तौर पर मेरे दोस्तों आले ईमान मान भी लेते हैं। इनकी चाल ऐसे होता है, बात करने का अंदाज ऐसे होता है, हुलिया ऐसे होते हैं, इनका मुनाफिकों की हुलिया ऐसे हैं, इनकी चाल ऐसे है, बात करने का अंदाज ऐसे है कि आम मुसलमान बन जाती है। तो अल्लाह ने फरमाया कि ये भी झूठी है, ये कसमें उठा कर कसमें खा कर लोगों को यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं। अब लोग यकीन भी कर लेते हैं। तो फरमाया कि फसद्दू अन सबीलिल्लाह, फिर अल्लाह के रास्ते से लोगों को, ईमानदारों को रोकते भी हैं, क्योंकि इनकी चाल से ये सब कुछ, भाई टुपिया भी पहन लिया, दाढ़ी भी रख लिया और बातें भी कर लिया और बातों की अंदाज कुछ इनकी और ऐसे लोगों को यकीन दिला देते हैं, कसम भी खा लेते हैं कि अल्लाह की कसम अल्लाह ने इसे फरमा दी, ये बात इससे है, इसे है, आपको यकीन हो जाएंगे। अल्लाह फरमा रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, ये सूरत तौबा के अंदर भी अल्लाह ने फरमाया कि इन्नमा कुन्ना नखूज़ु व नलअब, कि हम तो बातचीत और दिल लगी करते हैं मुसलमानों से, हम तो मुसलमानों से बातचीत और दिल लगी करते हैं, थोड़ी सी खेल तमाशा करते हैं मुसलमानों को ना, ताकि बेवकूफ बना सके। अल्लाह ने आगे फरमाया इन्नहुम सा मा कानू यामलून, बहुत ही बुरा काम है जो ये लोग करते हैं, ये जो हरकतें कर रहे हैं, ये बहुत ही बुरी काम है। आगे फरमा रहे ज़ालिका बिअन्नहुम आमनू सुम्मा कफरू, इनकी ये कारगुजारी इस वजह से कि पहले उन्होंने ईमान का इज़हार किया फिर कुफ्र कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि फतबी अला कुलूबिहिम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनकी दिलों के ऊपर मोहर लगा दिया, दिलों के ऊपर मोहर लगा दिया, तप्पे लगा दी, इनके समझ में ही नहीं आएंगे कि फहुम ला यफ्क़हून, अच्छी बात ही ये नहीं समझेंगे, ये राह हिदायत पर नहीं आ सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ने मोहर लगा दी है। वइज़ा रअयतहुम तुअजिबुका अजसामुहुम, कि जब इनको आप देखेंगे तो इनकी जिस्म का बड़े बाले मालूम होंगे। मैंने बोला था ना भाई अभी कि बस जब इनको देखेंगे बड़े मालूम, तो इनकी बात के अंदाज ही कुछ और है। ये मुनाफिकों की में टोपी भी है, दाढ़ी भी है, सब कुछ है। जैसे कादियानी को देख लो भाई, कादियानी को देख लो, अभी ये टोपी और दाढ़ी सब कुछ आपकी जैसे है, लेकिन आपको बेवकूफ बना देंगे, आप समझ ही नहीं पाएंगे कि भाई ये मुसलमान है, ये कादियानी है। इसी तरीके से अल्लाह ने होगा इन यक़ूलू तस्माउ लिक़ौलिहिम, कि जब ये बातें करते हैं तो बातचीत करके आप फौरन अपनी तरफ मुतवज्जो या अपनी तरफ मुतवज्जो कर लेते हैं और आप उनकी बातें सुनती हैं, मगर हकीकत में ये लोग कुछ नहीं जाहिर में नजर आते हैं। फरमाया कि इनकी मिसाल इसे का अन्नहु खुशबुन मुसन्नदा, कि ये गोया कि एक सूखी लकड़ी है कि दीवार में एक लगा के खड़ी करा के रखी है, बाकी और कुछ नहीं है। इनके अंदर यही बात है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि कान रिजालन अजमल शैउन, ये लोग शक्ल सूरत की लिहाज से तो खूबसूरत थे, मगर अंदर से बिल्कुल फरारिये हैं। कि इस किस्म के लोग आज भी दुनिया में बासानी मिल जाते हैं, जो खुश नसीब और खुश लिबास और अच्छे बेहतरीन बोलने वाले, ये सारे के सारे धोखेबाज है, ये मुनाफिक। अल्लाह ने फरमा दिया कि यह सबून कुल्ला सहीहतिन अलैहिम, वो हर चीज को अपने खिलाफ गुमान करते हैं कि भाई कोई भी बात सुनते हैं, किसी चीज की आहट सुनता है, ये कहने लगता है कि भाई हमारे ऊपर हमला तो नहीं हो रहा है। इनके दिल के अंदर खौफ होता था कि हमारे बात जाहिर तो नहीं कर रहे। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनकी खिलाफ कुरान मजीद की आयाती कोई सूरत तो नाजिल नहीं फरमा रहा है। ये सूरतुल मुनाफिकीन जो नाजिल हुआ, अब इसकी शान नुज़ूल बताता हूं मेरे दोस्तों, वक्त खत्म हो गई कि एक छोटे से सहाबी ज़ाइद बिन अरक़म, उन्होंने जो है ना ये बातें जिक्र किया, वो पानी लेकर आपस में मुहाजिरीन और जो है अंसार में लड़ाई हो गए थे। तो जब लड़ाई हो गए थे तो वो मुहाजिर ने अंसार को मार दी। मारने के बाद ही मालूम हुआ कि वो रईसुल मुनाफिकीन उबय इब्न खालिद के क्या है, रिश्तेदारों में, खानदानों में है। ये कहा कि ठीक है मदीना जाके इनको अपना मदीने से निकालता हूं। ये बात ही ज़ाइद बिन अरक़म छोटे बच्चे थे, उन्होंने अपने चाचा से कह दिया।
جب چچا سے کہا، چچا نے اللہ کے رسول کے سامنے ذکر فرما دی. اللہ کے رسول نے اس صحابی سے، چھوٹے بچے صحابی سے پوچھا کہ یہ بات کا حقیقت ہے؟ کہا میں اپنے کانوں سے سنا. اللہ کے رسول کے سامنے اس نے قسم کھا لیا کہ یہ اللہ کی قسم، میں نے اسے بات نہیں کہا. یہ کہا کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا. تو جب اپنے کانوں سے سنا، سننے کے بعد یہ بات تو جھوٹ نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن اس نے قسم اٹھانے کی وجہ سے اللہ کے رسول نے یقین کر لیا کہ میں نے یہ بچہ صحیح نہیں سنا. تو اللہ کے رسول نے مسکرا. پھر اللہ کے رسول چل پڑے. اللہ کے رسول سفر کی حالت میں تھی، جہاد کے سلسلے میں. اللہ کے رسول پھر ان کو بھائی اپنے مالک اس کو خالد کو جب بلایا، بلانے کے بعد یہ بولے یہ غلط بات ہے، تو نکل گئی. پھر اللہ کے رسول نے کان موڑ دی زید بن ارقم کو اور مسکرائے. آگے چل پڑے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پیچھے سے آیا کہ کیا بات ہے زید، کیا بولا اللہ کے رسول نے؟ بولے کچھ نہیں، میرے کان موڑا اور اس کی بات مسکرائی. تو کہا کہ یقیناً خوشخبری آنے والا ہے. پھر فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کے پیچھے سے. تو عمر فاروق نے پوچھا کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ کہ کہنے کے اللہ کے رسول نے کان موڑا اور پھر مسکرائے. یہ بات ہے جس کی بنیاد پر یہ سورہ سورۃ المنافقین نازل ہوا. بعد میں اللہ رب العزت نے یہ سورت نازل فرمایا کہ زید بن ارقم سچے اللہ کے رسول کے صحابی تھے اور یہ سچ بتا رہے تھے. یہ لوگ سارے کے سارے جھوٹے تھے، یہ منافق تھے. یہ رئیس المنافقین کی خاندانوں میں. اللہ پاک پروردگار عالم میرے دوستوں ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے. بقایا انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعہ کو بیان کر دوں گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.